مسلح رکھتے ہیں صحبا و جام رکھتے ہیں، مسلح رکھتے ہیں صحبا و جام رکھتے ہیں، اور فقیر سب کے لیے انتظام رکھتے ہیں۔ آداب حضرات، حسن آپ کی خدمت میں اردو محفل بلاگیات لے کے حاضر ہے۔ ستمبر کی آج 4 تاریخ ہے اور وقت تقریباً 11 بجنے کو ہے۔ سورج آنکھ مچولی کھیل رہا ہے، کبھی بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور کبھی نگاہیں ملانے لگتا ہے۔ ابھی جو شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا یہ والی آسی کا شعر ہے، لکھنؤ کے ایک بہت ہی بہترین شاعر والی آسی۔ مسلح کہتے ہیں، جن کے تک بات نہ پہنچ پا رہی ہو ان کی اس سے تھوڑی سی وضاحت ہو جائے گی، مدد ہو جائے گی اور شعر کا پھر لطف آئے گا آپ کو۔ مسلح کہتے ہیں اس جگہ کو، جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں مسلمان، تو جس کو جانماز بھی کہتے ہیں، یہ فارسی سے آیا ہے ہمارے پاس۔ وہ کپڑا، وہ رگ جس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھی جائے اس کو مسلح کہتے ہیں۔ صحبا و جام یعنی کہ شراب۔ مسلح رکھتے ہیں، صحبا و جام رکھتے ہیں، مسلح بھی حاضر ہے، صحبا و جام یعنی کہ شراب بھی حاضر ہے۔ مسلح رکھتے ہیں، صحبا و جام رکھتے ہیں، اور فقیر سب کے لیے انتظام رکھتے ہیں۔ یہ عجیب کیفیت بیان کرتے ہیں صوفیوں کی جناب والی آسی صاحب، اور بڑی ہی مزیدار طریقے سے اور بہت آسان طریقے سے صوفی اور درویش کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں اس نظر سے۔ تو جناب پچھلے چند بار سے کچھ فرمائش احمد فراز کے لیے رہی ہے، اور احمد فراز بھی میرے بہت ہی پسندیدہ شاعر ہیں، لیکن وہ اتنے شاعر ہیں کہ کبھی موقع کسی کو پڑھنے کا مل جاتا ہے، کبھی کسی کو پڑھنے کا نہیں ملتا ہے۔ تو آج احمد فراز کی ایک بہت سادہ، بہت مشہور اور بہت آسان جسے کہتے ہیں نا میٹھی غزل ہے یہ۔ ہر کوئی دل کی ہتیلی پہ ہے صحرا رکھے، صحرا از ڈیزرٹ، ریگستان ہے، دل کی ہتیلی پہ ہے صحرا رکھے، ہر کوئی دل کی ہتیلی پہ ہے صحرا رکھے، کس کو سیراب کرے کوئی، کس کو سیراب کرے وہ کسے پیاسا رکھے۔ اب وہ ہر آدمی مانگ رہا ہے اس سے، اور ہر آدمی اس سے چاہتا ہے، تو کس تک پہنچ پائے گا، کس کس کو پانی پلا سکتا ہے وہ، کس کس کی پیاس کو بجھا سکتا ہے اور کس کو نہیں کر پائے گا۔ ہر کوئی دل کی ہتیلی پہ ہے صحرا رکھے، کس کو سیراب کرے کوئی، کس کو سیراب کرے وہ کسے پیاسا رکھے۔ بہت پیارا شعر ہے صاحب۔ عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق اتنا، عمر بھر، تعلق از رشتہ، کنیکشن، رائٹ۔ عمر بھر کون نبھاتا ہے، رائٹ۔ عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق اتنا، اے میری جان کے دشمن تجھے اللہ رکھے۔ مطلب ہم جتنا کر سکتے تھے، جتنا کر رہے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اب تو ہی سمجھتا ہے کہ یہ ہم کہاں تک جا سکتی ہے بات۔ ہر عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق اتنا، اے میری جان کے دشمن تجھے اللہ رکھے۔ یہ اللہ رکھے کا جواب نہیں ہے صاحب اس کے اندر۔ ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، یہ ایک ایسا شعر ہے صاحب کہ مجھے اس طرح کا دوسرا شعر ملتا نہیں کہیں، اور یہ اتنا خوبصورت اور اتنا پرسنل شعر ہے میرے لیے کہ میں نے یہ شعر اپنی ماں کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے، and I could not find anybody else who I can pin this شعر on۔ شعر سنیں آپ، اس میں آپ کو محبت کا اظہار ہوگا، اس میں آپ کو احترام اور اعتبار کا ملتا ہے دیکھنے کو۔ ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے۔ جب تیری جیسی کسی کے اندر خصوصیت ہی نہیں ہے، تیری شکل والا کوئی نہیں ہے، تیری عادات والا کوئی نہیں ہے، کوئی تیرا جیسا ہے ہی نہیں، تو پھر تیرا نام کیسے اس کا ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں تیرے نام کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے۔ ایکسلنٹ شعر صاحب، احمد فراز صاحب نے بہت ہی کمال کا شعر لکھا ہے یہ۔ دل بھی پاگل ہے اسی شخص سے وابستہ ہے،
دل بھی پاگل ہے اسی شخص سے وابستہ ہے جو کسی اور کا رکھے، جو کسی اور کا ہونے دے نہ اپنا رکھے. عجیب کیفیت میں ہے. دل بھی پاگل ہے کہ اس شخص سے وابستہ ہے جو کسی اور کا ہونے دے نہ اپنا رکھے. واہ، ہنسنا اتنا بھی فقیروں پہ کہ اکیلے پن پہ، ہنسنا اتنا بھی فقیروں کے اکیلے پن پہ، جا خدا تجھ کو میری طرح بھی تنہا رکھے، جا خدا میری طرح تجھ کو بھی تنہا رکھے. یہ شعر ہے. کیا بات ہے صاحب. یہ قناعت ہے، اطاعت ہے یا چاہت ہے فراز. ایک تو کیا ٹکڑے استعمال کیے ہیں خوبصورت سے، اور اس کی ردم دیکھیے. یہ قناعت ہے، مطلب از اٹ بینگ کنٹینٹڈ، اور یہ اطاعت ہے، اور از اٹ اوبیڈینس، اور از اٹ، اور یا یہ چاہت ہے، اور دس از لو. یہ قناعت ہے، اطاعت ہے یا چاہت ہے فراز، ہم تو راضی ہیں وہ جس حال میں جیسا رکھے، ہم تو راضی ہیں وہ جس حال میں جیسا رکھے. یہ 5 سے 6 اشعار کی ایک احمد فراز صاحب کی غزل تھی، اور مجھے بہت پسند تھی، اور ارچنا صاحبہ نے بھی اس کی فرمائش کی تھی، تو اس وجہ سے میرا دل چاہا کہ آج یہ پڑھ دوں. اور بادل اور موسم اور فراز صاحب یہ سب ساتھ ساتھ چیزیں چلتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی آج اس کا یہ موضوع تھا ایک طرح سے. تو بس آج یہی چھوٹا سا سیشن رہے گا حضور والا. انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی، اور آپ سے اس التجا کے ساتھ الوداع کہنا چاہوں گا کہ مہربانی کر کے اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اس کو اچھا لگا ہو تو کمنٹ کر دیں. اور اگر کسی اور کو پڑھنے کی درخواست ہے، کوئی حکم ہے، تو میں اس کو بجا لانے کی کوشش کروں گا. آپ ضرور یہاں پہ اس کو درج کر دیں، کمنٹس میں ڈال دیں. اور وہ لوگ جو یوٹیوب پہ ہیں اور فیس بک پہ نہیں ہیں، ان کے لیے اوپر میں ایک لنک چھوڑ دیتا ہوں اکثر، تاکہ آپ اس کو ان کے ساتھ شیئر کر سکیں، اور اس طرح سے جو لوگ فیس بک پہ نہیں پہنچ سکتے وہ وہاں سے اردو محفل بلاگیات میں شامل ہو سکیں گے. فی امان اللہ. یار زندہ، صحبت باقی.